بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد بہت سی مرتبہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بہت سی مرتبہ روزے دار اپنے روزے کو توڑ دیتا ہے۔ دونوں ہی صورتیں ہو جاتی ہیں، کبھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی روزے دار خود بخود جان بوجھ کر روزے کو توڑ دیتا ہے۔ اگر روزہ ٹوٹ جائے، کسی شخص کا روزہ ٹوٹ جائے تو روزہ ٹوٹنے کے بدلے اس کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، یعنی ایک روزے کے بدلے ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا تو اس شخص پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اگر کسی شخص نے اپنے روزے کو جان بوجھ کر توڑ دیا تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہوتا ہے، کتنا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، وہ تو میں آپ کو بعد میں بتلاؤں گا۔ پہلے میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے مسئلے ایسے ہیں روزے کے بارے میں کہ جن کو بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ اگر ان صورتوں میں روزہ توڑ دیا تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے لوگ پریشانی میں رہتے ہیں کہ کس روزے کا کفارہ دینا ہے، کس صورت میں کفارہ دینا ہے اور کس صورت میں صرف قضا کرنی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک ایسی بات بتلا دوں، آج میں آپ کو ایسی بات بتلا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کتابوں کو زیادہ کھنگالنے کی اور کتابوں میں زیادہ گھسنے کی آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ کس روزے کے توڑنے سے، روزہ توڑنے سے کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، روزہ یاد ہونے کی صورت میں، رمضان کا روزہ یاد ہونے کی صورت میں یہ شرط ہے کہ روزہ رمضان کا ہو۔ رمضان کے روزے کا ہی کفارہ واجب ہوتا ہے، کسی اور روزے کا کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے کوئی اور روزہ توڑ دیا رمضان کے علاوہ تو اس میں ہمیں صرف اس کی قضا کرنی پڑے گی، ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا پڑے گا، کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو رمضان کا روزہ یاد ہونے کی حالت میں پہلی شرط یہ ہے کہ روزہ رمضان کا ہو، کوئی اور روزہ نہ ہو۔ اگر کسی اور روزے کو توڑیں گے تو کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ دوسری بات، کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ روزہ ہمیں یاد بھی ہو۔ اگر ہمیں روزہ یاد نہیں ہے اور ہم نے بھول سے کچھ کھا لیا، روزہ توڑ لیا بھول سے، تو ہم پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، کفارہ ہمیں ادا کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہوگی۔ تو پہلی شرط کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ رمضان کا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہمیں روزہ یاد بھی ہو کہ ہاں ہم نے روزہ توڑ دی، ہمارا روزہ ہے اور ہم روزہ توڑ رہے ہیں، یہ ہمیں یاد بھی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہم مکلف بھی ہوں، یعنی ہم پر روزہ فرض ہو۔ اگر ہم پر روزہ فرض ہے، رمضان کا روزہ ہم پر فرض ہے اور ہمیں یاد بھی ہے تو ہمیں کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو پہلی شرط میں نے بتلائی کہ روزہ رمضان کا ہو۔ دوسری شرط یہ کہ روزہ یاد بھی ہو کہ ہاں ہمارا روزہ ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہم مکلف بھی ہوں، ہم مکلف بھی ہوں، یعنی ہم پر روزہ فرض بھی ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جان بوجھ کر روزہ توڑیں، جان بوجھ کر، انجانے میں توڑ دیا، ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم انجان تھے، ہم نے انجانے میں روزہ توڑ دیا تو بھی کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ 4 شرطیں ہو گئی۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ بلا کسی اشتباہ کے روزہ توڑا ہو،
یعنی ہمیں کوئی شک و شبہ ہو گیا ہو، اگر ہمیں کسی طرح کا شک ہو گیا، مثال کے طور پہ رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت گھٹا اس طرح کی ہو گئی کہ ہم نے سمجھا کہ روزہ افطار کا وقت ہو گیا، یا کسی نے وقت سے پہلے ہی گولا پھوڑ دیا تو ہم مشتبہ ہو گئے، ہم شک میں پڑ گئے، تو شک میں پڑنے سے روزہ ہم نے توڑ دیا، افطار کر لیا، تو اس میں بھی ہم پر قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ کوئی دل پسند غذا ہم کھائیں، یعنی سڑی ہوئی چیز اگر ہم کھائیں گے، سڑا ہوا کھانا کھائیں گے اور ہم نے اس سے روزہ توڑ لیا تو قضا تو لازم ہوگی لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یہ بھی شرط ہے کہ وہ دل پسند چیز ہو، اچھی چیز ہو، سڑا ہوا کھانا نہ ہو۔ ایک شرط اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ہم کوئی دوا کھا رہے ہیں تو اس کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ نفع پہنچانے والی دوا ہو۔ اگر ہم بیکار دوا کھا رہے ہیں، کسی کام کی نہیں ہے، بالکل کباڑا دوائی ہم کھا رہے ہیں، تو اس کو کھانے سے روزہ تو ٹوٹے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح جمع کرنے سے، یعنی بیوی سے جان بوجھ کر صحبت کرنے سے، روزے کی حالت میں بیوی سے جان بوجھ کر صحبت کرنے سے روزہ تو ٹوٹے گا ہی، اس کی قضا تو کرنی ہی ہے، کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اس لیے آپ یہ بات یاد رکھیے، بہت سیدھی سی بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ ہمیں صرف اسی روزے کی قضا کرنی ہے، روزے کی کفارہ ادا کرنا ہے۔ کفارہ ادا کرنے کے لیے یہ شرط میں نے آپ کو بتلائی کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ جو ہم روزہ توڑ رہے ہیں رمضان کا ہو، دوسری شرط ہمیں یاد بھی ہو کہ ہم روزے سے ہیں، تیسری شرط ہم پر روزہ فرض بھی ہو، چوتھی شرط ہمیں کوئی شک و شبہ بھی نہ ہو، پانچویں شرط ہم جو کھانا کھا رہے ہیں وہ سڑا ہوا کھانا نہ ہو، یا ہم کوئی دوا کھا رہے ہیں تو وہ دوا سڑی ہوئی نہ ہو، بیکار دوا نہ ہو، کسی کام کی دوا نہ ہو، کام کی دوا ہو تو اس سے روزہ ہمارا ٹوٹے گا تو، لیکن ساتھ میں ہمیں قضا بھی، اس کی کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا قضا کے ساتھ ساتھ۔ اس لیے آپ کو صرف یہی بات یاد رکھنی ہے کہ کفارہ صرف رمضان کے روزے کا ہوتا ہے۔ ایک شرط اس میں یہ ہے کہ روزہ یاد بھی ہو، ہم پر روزہ فرض بھی ہو، ہمیں کوئی شک و شبہ بھی نہ ہو، اور جو ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ سڑا ہوا بھی نہ ہو، یا ہم دوا کھا رہے ہیں تو دوا کام کی ہو، نفع پہنچانے والی دوائی ہو، یا ہم بیوی سے جان بوجھ کر صحبت کر لیں، تو ان صورتوں میں ہمارا روزہ تو ٹوٹے گا، ہمیں اس کی قضا تو کرنی ہی ہے لیکن ساتھ میں کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔